اے خداوند سے پیار کرنے والوں، آج ہم مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کے 13 باب کی 1 سے 5 آیات کی تلاوت کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لوکا 13 باب کی 1 سے 5 آیت میں یوں مرقوم ہے: اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پیلاطوس نے ان کے ذبحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہ گار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے، تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ گناہ گار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ عزیزو، آج کا ہمارا عنوان ہے مصیبت، توبہ اور آج کا دن۔ عزیز بھائیو، ہم اکثر جب کسی پر مصیبت آتی دیکھتے ہیں تو فوراً یہ سوچتے ہیں ضرور اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا، لیکن آج کا کلام مقدس ہماری اس غلط سوچ کی اصلاح کرتا ہے۔ لوکا 13 باب کی 1 سے 5 آیات میں یسوع کو بتایا گیا کہ کچھ گلیلی لوگ ہیکل میں قربانی چڑھا رہے تھے اور پیلاطوس نے انہیں قتل کروا دیا، یہاں تک کہ ان کا خون ان کی قربانیوں کے ساتھ مل گیا۔ یسوع نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ گلیلی سب سے زیادہ گناہ گار تھے؟ ہرگز نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم بھی اسی طرح ہلاک ہوگے۔ عزیزو، پیلاطوس رومی حکومت کی طرف سے یہودیہ کا 26 سے 36 عیسوی تک گورنر تھا، جو کہ اپنی سخت دلی اور بے رحمی کے لیے مشہور تھا۔ پینتوس پیلاطوس کی ذمہ داری میں امن قائم رکھنا، ٹیکس وصول کرنا اور رومی قانون نافذ کرنا شامل تھا۔ اس لیے وہ سخت دل اور ظالم حاکم تھا۔ وہ یہودیوں کی مذہبی جذبات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، بلکہ طاقت کے زور پر فیصلے کرتا تھا اور ہیکل کے پیسے بھی استعمال کرتا تھا۔ اس وجہ سے گلیل کے لوگ اکثر رومی حکومت کے خلاف ناراض رہتے اور احتجاج کرتے رہتے تھے۔ پہلا واقعہ۔ اس واقعہ کی تفصیل بائبل نہیں بتاتی، لیکن تاریخ اور پس منظر سے ہم ایک مضبوط تفصیل سمجھ سکتے ہیں کہ گلیلیوں کو کیوں مروایا گیا۔ اس وقت لوگ ہیکل میں عبادت اور قربانیوں میں مصروف تھے جب پینتوس پیلاطوس کے حکم پر پولیس نے ان پر بغاوت کا الزام لگا کر دھاوا بول دیا اور ان پر ڈنڈے سوٹے برسائے
اور کئی یہودیوں کو قربان گاہ ہی میں قتل کر دیا، یہاں تک کہ ان کا خون ان کی قربانیوں کے ساتھ مل گیا۔ اس واقعہ کی خبر پر خداوند یسوع نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ گلیلی سب سے زیادہ گناہ گار تھے؟ ہرگز نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم سب بھی اسی طرح ہلاک ہوگے۔ دوسرا واقعہ شیلوح کے برج کا ہے۔ یروشلم میں یہ برج وہاں تھا جہاں شیلوح کا حوض تھا۔ یہ برج حوض کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یروشلم کی سیکورٹی کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ اچانک حادثاتی طور پر گر گیا، جس کے نیچے دب کر 18 آدمی مر گئے۔ عزیزو، ان دونوں واقعات کی بریکنگ نیوز کو خداوند یسوع نے توبہ کا سبق بنانے کے لیے استعمال کیا اور کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ گلیلی سب سے زیادہ گناہ گار تھے؟ ہرگز نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم سب بھی اسی طرح ہلاک ہوگے۔ عزیزو، ان 5 آیات میں ہم 5 باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مصیبت زیادہ گناہ کی نشانی نہیں، یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بمطابق یوحنا 9 باب کی 1 سے 3 آیت کے مطابق اندھے آدمی کے بارے میں یسوع نے کہا، نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مصیبت سزا نہیں ہوتی اور ہر محفوظ رہنے والا راست باز نہیں ہوتا۔ بمطابق ایوب 1 باب کی 1 آیت میں ایوب راست باز تھا، پھر بھی مصیبت میں پڑا۔ 1 باب کی 1 آیت میں یوں مرقوم ہے، اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ مصیبت ہمیشہ ذاتی گناہ کی سزا نہیں ہوتی، خدا خبردار کرتا ہے تاکہ توبہ ہو۔ بمطابق حزقیل 18 باب کی 23 آیت میں یوں مرقوم ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے؟ کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں ظلم اور حادثات ہوتے ہیں۔ پینتوس ایک ظالم رومی حاکم تھا، اس نے عبادت کے وقت لوگوں کو قتل کروایا۔ بمطابق واعظ 9 باب کی 12 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ اس پر وقت کب آ پڑے گا۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دنیا میں ظلم ہے، ناانصافی ہے، اچانک موت ہے، لیکن خدا اب بھی تخت پر بیٹھا ہے۔ تیسری بات یہ کہ خداوند یسوع نے بحث نہیں کی، بلکہ توبہ کا پیغام دیا۔ یسوع نے یہ نہیں پوچھا
کہ پیلاطس نے کیوں ایسا کیا، اس کی وجہ کیا تھی، کوئی سیاسی وجہ تھی یا مذہبی، بلکہ خداوند یسوع نے فرمایا اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح مرو گے۔ بامطابق دوسرا پطرس 3 باب کی 9 آیت میں یوں مرقوم ہے، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو بلکہ سب توبہ کریں۔ عزیزو، خدا حادثات کے ذریعے ہمیں جگاتا ہے، نہ کہ ہمیں الزام دینے کا موقع دیتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے خود کو دیکھیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں وہ گناہ گار تھا، وہ غلط تھا۔ یسوع نے کہا اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو۔ بامطابق رومیو 2 باب کی 11 آیت میں یوں مرقوم ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ نہ گلیلی خاص گناہ گار تھے، نہ یروشلم والے، یعنی نہ پہلے واقعہ والے اور نہ دوسرے واقعہ والے۔ بامطابق عبرانیوں 3 باب کی 15 آیت میں یوں مرقوم ہے، اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ بامطابق زبور 34 باب کی 19 آیت میں یوں مرقوم ہے، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سے رہائی بخشتا ہے۔ مطلب یہ کہ راست باز بھی مصیبت سے گزرتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آج توبہ کا دن ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع نے ان آیات میں 2 بار کہا اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح مرو گے۔ یہ بات بہت سنجیدہ ہے۔ بامطابق امثال 27 باب کی 1 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ کل پر فخر نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ بامطابق دوسرا کرنتھیوں 6 باب کی 2 آیت میں یوں مرقوم ہے، دیکھو اب مقبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ بھائیو، کل ہمیں علم نہیں، آج کا دن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ عزیز بھائیو، یہ سارے حوالہ جات ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ مصیبت کس نے پیدا کی، بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ میں آج کہاں کھڑا ہوں، کیا میرا دل خدا کے ساتھ درست ہے، کیا میں نے توبہ کی ہے۔ عزیزو، اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ خداوند یسوع آج بھی ہم سے کہتا ہے کہ دوسروں کے گناہ نہ گنو، اپنے دل کو میرے سامنے رکھو اور آج ہی توبہ کرو۔ آمین۔ عزیزو، آئیں دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہمیں دوسروں پر حکم لگانے کی بجائے اپنے دل کو جانچنے کی توفیق دے۔ ہمیں آج توبہ کرنے والا دل عطا فرما۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، نادیدہ، واحد خدا کی حمد اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ آمین۔ عزیزو، میں مختار سجیل بھٹی، خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی۔ میں کوئی پاسٹر، ریورنڈ یا بائبل ٹیچر نہیں ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح خدا کے کلام کا طالب ہوں۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری کریکشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔
عزیزو، میں امبیسیڈر آف کرائسٹ کے نام سے یوٹیوب اور فیس بک پر خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہوں۔ اگر ہماری ویڈیو سے آپ کچھ سیکھیں تو انہیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ یہ کلام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے کلام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آئندہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔